السلام علیکم. ڈیٹا ویئر ہاؤس کے کورس میں آج ہم پڑھیں گے ڈیٹا ویئر ہاؤس فیچرز. The father of data warehousing, Bill Enman, defined a data warehouse as a data warehouse is a subject-oriented, integrated, non-volatile and time-variant collection of data in support of management's decisions. اب یہ ہے کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں سبجیکٹ اورینٹیڈ بھی آپ ڈسکس کیا، انٹیگریٹڈ بھی، نان وولٹائل، ان ٹائم ویریئنٹ اس کو بھی ڈسکس کیا. پھر اس کو جو ہے جو پراپر ڈیسیجن میکنگ کے لحاظ سے کہ کس طرح اپنے ڈیٹا کو یوز کرنا ہے، کس طرح ٹرانزیکشن ہوگی. تو ایک جو ہے ایک ایکسپرٹ سسٹم ایک ٹائپ کا، کس میں آپ کو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے کس لحاظ سے، کہ اگر کسی کا اکاؤنٹ ہے تو کس بیسس میں چینجز ہوں گی، تو وہ ساری انفارمیشن گیون بھی ہوگی، اور ڈیسیجن اس کے لحاظ سے ڈیسیجن میکنگ پروسیس ہوگا اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق، جس طرح جو ڈیٹا ہم اس کو دیں گے. And according to the CNCLA, data in data warehouse is the separate, available, integrated, time-stamped, subject-oriented, non-volatile and accessible. اب ایک جو ہے یہ بھی اس لحاظ سے اس کی جو ہے پراپر ڈیفینیشن کے سیپریٹ ان دا سینس کہ جو ایکشن پرفارم ہو رہا ہے ہر ایک کا اپنے لحاظ سے پراپر، جس طرح کسٹمر ہے، کسٹمر کو کون سا ویو اویلیبل ہوگا اگر ہم اپنے اکاؤنٹ کا جو ہے اپنے ایپ کے تھرو اس کو ایکسیس کرنا چاہیں اپنے بینک اکاؤنٹ کو، ٹھیک ہے، تو ہمیں ڈفرینٹ وے سے ویو ہوگا. ایک بینک مینیجر کو ڈفرینٹ وے سے ویو ہوگا. پھر ہے سیپریٹ اویلیبل فار ریکوائرمنٹ کے مطابق کہ کسٹمر کو کس لحاظ سے اویلیبل ہوگا اور بینک مینیجر کو کس لحاظ سے. انٹیگریٹڈ یہ بھی میں ڈسکس کر چکی ہوں پچھلی ویڈیو میں. ٹائم اسٹیمپ اس کو بھی ڈسکس کیا ہے. سبجیکٹ اورینٹیڈ کے اپنے لحاظ سے ہر ایک کا اپنا ایکشن ہوگا. نان وولٹائل بھی ڈسکس ہوا ہے اور ایکسیسیبل بھی، ٹھیک ہے، کہ ایکسیسیبل کس طرح ہر ایک کو اپنے ریکوائرمنٹ کے مطابق ایکسیس کریں گے. اس کسٹمر اپنے لحاظ سے ایکسیس کرے گا، بینک مینیجر اپنے لحاظ سے ایکسیس کرے گا، کیونکہ جو اس کا جو ریلیونٹ کام ہے. اب کسٹمر جو ہے ان کا جو پراپر ایک پاسورڈ ہوتا ہے تو ان کے پاس اپنا پاسورڈ اور یوزر نیم ہوتا ہے، مگر یہ چیزیں مینیجر کو نہیں پتہ ہوتی. تو اپنے لحاظ سے اپنی ریکوائرمنٹ کے مطابق اپنے جو ہے اس سسٹم کو ایکسیس کر رہے ہوتے ہیں کہ کس کو کتنی اتھارٹی ہے کس لحاظ سے. تو اب آتے ہیں ہم فیچرز آف دا ڈیٹا ویئر ہاؤس. ڈیٹا سبجیکٹ اورینٹیڈ ڈیٹا. In operational system, data sets contain the data that is needed for the particular application. For example, in bank environment, having the checking account, saving account, ATM users, credit card، یہ سارے جو ہے ہر ایک کو اپنے لحاظ سے بینک کے کسٹمر جو ہے وہ کس طرح اپنے اکاؤنٹ کو کریں گے، ایکسیس کریں گے. یہاں پہ بتائے بینک لون، لیزنگ وین، آل آف دیز انفارمیشن ایڈڈ ٹو دا کسٹمر. یہ کسٹمر کے لیے یہ انفارمیشن اویلیبل ہوگی کہ اپنے جو ہے وہ اپنے اے ٹی ایم کو کس طرح یوز کرتے ہیں، اپنے اکاؤنٹ کو کیسے چیک کریں گا. ان بینک کسٹمر میں ہیو ایچ آر سسٹم، اکاؤنٹنگ سسٹم، آل آف دیز تھنگ ڈز ناٹ پرووائڈ ٹو سنگل ویو آف دا کسٹمر. اب یہ ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سب کسٹمرز کو ایک لحاظ سے نظر آتی ہے، مگر کچھ ہر ایک کسٹمر کو اپنی لحاظ سے. جس طرح کسی اس کی انفارمیشن ہے، بینک کی انفارمیشن ہے اسپیسیفک، تو وہ سب کے لیے اویلیبل ہوں تو وہ سب کو بھی ہوگا، سارے کسٹمر کو. مگر جو اپنے اکاؤنٹ کی انفارمیشن ہے، سپوز میرا اکاؤنٹ ہے کسی بینک میں، تو اس کی جو پرسنل انفارمیشن ہے وہ کسی کو اویلیبل نہیں ہوں گی، وہ مجھے اویلیبل ہوگی، جس کو میں ایک اسپیسیفک پاسورڈ سے ایکسیس کروں گی اگر میں کسی ایپ کے تھرو کرنا چاہوں. جو اس کا بینک کا اپنا ایپ ہوگا اس کے لحاظ سے تو مجھے ڈفرینٹ وے سے ہوگا ویو ہوگا، اور لوگوں کو ڈفرینٹ وے سے، جس طرح جو بینک کے جو امپلائیز ہوں گے ان کو ڈفرینٹ وے سے وہ ویو ہوگا. So when an application cross line of business and becomes subject centric, such an application is called a subject oriented. In operational system, data sets for other distinct application of checking accounts, saving accounts, loan accounts are related to a specific application. تو کچھ اسپیسیفک، جس طرح میں نے ڈسکس کیا کہ اسپیسیفکلی اپنے اکاؤنٹ کو ایک کسٹمر اپنے اکاؤنٹ کو جب ایکسیس کرے تو وہ اسپیسیفکلی ہوگا، اور اس پہ وہ اپنے ملٹیپل آپریشن پرفارم کر سکتے ہیں، ٹرانزیکشن کر سکتے ہیں.
مگر سبجیکٹ کی اگر کسی بینک کے کسٹمرز کو ایک کمبائنڈ کوئی چیز سب کسٹمر اویلیبل کرنا چاہیے تو وہ ڈفرینٹ وے سے ہوگا. اور جو اکاؤنٹ انفارمیشن ہے وہ صرف اپنے اکاؤنٹ کی اسی کسٹمر کو اویلیبل ہوں گی, کسی اور کو نہیں ہوں گی, نہ کسی اور یوزر کو ہوں گی, نہ ہی کسی بینک مینیجر کو ہوں گی. In data warehouse, data is not stored by the operational application but by the business subject. اب یہاں پہ ہے operational applications جو ہیں, اس میں جو ہے یہاں پہ آرڈر پروسیسنگ ہے, کسٹمر بلنگ ہے, کلیم پروسیسنگ ہے, کسٹمر لون ہے, اکاؤنٹ ریسیویبل اینڈ سیونگ اکاؤنٹ ہے. یہ تو اس کے اگینسٹ یہ ملٹیپل یہ آپریشنس پرفارم ہو رہے ہیں. اب یہ ڈیٹا ویئر ہاؤس کے سبجیکٹس کیا کہ سیلز ہیں, کسٹمرز ہے, کلیمز ہے, پالیسیز ہے, کس طرح کون سی پالیسیز کو لینے, اکاؤنٹ ہے اور پروڈکٹس ہیں. تو اس میں یہ ساری جو ہے اگر کسی انٹرپرائز کا کسٹمر لونز, اب یہ اس کے اگینسٹ جو بھی یہ اب اس کے اگینسٹ کوئی آپریشن پرفارم ہے. آرڈر پروسیسنگ ریلیونٹ ٹو دیٹ آرڈر, جو کسٹمر کا آرڈر ہے یا ملٹیپل کسٹمر بلنگ ہے, کلیم پروسیسنگ ہے. اب کلیمز کیا ہے تو اس پہ اگینسٹ اس کے اگینسٹ یہ ایکشنز پرفارم ہوں گے. سو دیر پروڈکٹس, اب کیا کیا پروڈکٹس اویلیبل ہے, اکاؤنٹ میں کیا کیا انفارمیشن ہے, پالیسیز کیا کیا ہے فیوچر کے لیے ہے, جو ہے کرنٹ پالیسیز ہے, کلیمز ہے, کسٹمرز کی انفارمیشنز ہے, اور سیلز کے جو ہے اس میں. تو یہ تو وہ سبجیکٹ اس پہ یہ کام ایک اسپیسیفک جو آپریشنز پرفارم ہو رہے ہیں, دیز آر آل دا آپریشنز, کسٹمر لون اینڈ کسٹمر اکاؤنٹ ریسیویبل, سیونگ اکاؤنٹس. تو اس کام پہ یہ ملٹیپل آپریشنز پرفارم ہو رہے ہیں, کیونکہ کوئی بھی ایک اسپیسیفک سبجیکٹ ہوگا اس پہ کس طرح کے آپریشن پرفارم ہو سکتے ہیں, کیونکہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی یا جو چینجز ہوں گی اکارڈنگ ٹو دا ریکوائرمنٹ, تو کس کام پہ کس سبجیکٹ پہ جس طرح کوئی اگر آپ دیکھیں سپوز ایک ویب سائٹ ہے تو اس پہ اگر یا کوئی اور سافٹ ویئر ہے تو ہر ایک کے اگینسٹ اپنے کام کے اگینسٹ ایک بٹن ہوتا ہے, اس کے اگینسٹ وہ کام پرفارم ہو رہا ہوتا ہے. تو اب کام کس طرح ہے کہ سپوز اگر کوئی ویب سائٹ ہے کسی ای کامرس کا ہے, شاپنگ کا ہے, اس طرح جو بھی ہے, تو اس میں انفارمیشن ساری ہوں گی کہ کون کون سی آئٹمز اویلیبل ہے. اس کے لحاظ سے وہ آئٹمز کی پوری لسٹ ہوگی, آیا وہ ہے شوز کا ہے یا کوئی فیبرک ہے, جو بھی ہے اس کی انفارمیشن. پھر اس لحاظ سے کہ کس طرح یہ آئٹمز اویلیبل ہے, اس پہ کیا کیا آپریشن کی اس میں اس کا جو پرچیزنگ کا پروسیس ہے, تو آیا وہ ڈائریکٹ پیمنٹ سے ہے, آیا وہ کریڈٹ کارڈ کے تھرو ہے. تو یہ ایک اسپیسیفکلی ہر ایک چیز کو جو ہے گروپڈ کیا ہوا ہوتا ہے. اس کے لحاظ سے جو ٹرانزیکشن اس میں پاسبل, جو ایکشن اس میں پرفارم ہو سکتے ہیں, تو اس کے لحاظ سے وہ پاسبلٹیز ساری وہ گیون ہوتی ہے. کہ اس کے لحاظ سے اپنے اپنے بٹنز ہوتے ہیں کہ اگر یہ چیز کس طرح پرچیز کرنی ہے, بائی کریڈٹ کارڈ کرنی ہے, بائی جو ڈائریکٹ پیمنٹ سے کرنی ہے, جس طرح. تو یہ ساری انفارمیشن ادھر اویلیبل ہوتے ہیں. تو اس طرح اس میں بھی کہ کس سبجیکٹ پہ ہم کون سا والا ایکشن پرفارم کر سکتے ہیں. Integrated data in data warehouse, data is populated from the various data sources. Heterogeneous مطلب ملٹیپل ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے, سیم ٹائپ کا ضروری نہیں ہوتا. ڈیٹا سورس از اے ویریشن ان ڈیٹا ویئر ہاؤس. تو ملٹیپل ٹائپ کا ڈیٹا ہوتا ہے کسی کا, جس طرح اگر آپ بینک کا لیں تو کسی کا سیونگ اکاؤنٹ ہے, کسی کا جو ہے کرنٹ اکاؤنٹ ہے, تو ہر کی پھر انفارمیشن ڈفرینٹ وے سے ہوں گی. اب کرنٹ ہے تو اس پہ ڈفرینٹ آپریشن پرفارم ہوگا, سیونگ اکاؤنٹ ہے تو ڈفرینٹ ہوگا. While integrating data into a data warehouse, there could be several variations. Name conventions could be different. نیمنگ کنونشن اس لیے ڈفرینٹ, جس طرح میں نے بتایا کرنٹ اکاؤنٹ کا بتایا اور سیونگ اکاؤنٹ کا بتایا. کرنٹ کی اپنی انفارمیشن اس کا سپریٹ وے سے اس کو ہوگا, اور سیونگ اکاؤنٹ اس کا ڈفرینٹ ہوگا. سائز کوڈ بھی ڈفرینٹ ڈیفینیٹلی, اس لحاظ سے سائز, کیونکہ اس میں کس طرح کی انفارمیشن گیون ہے. کوڈز, تو اس کے لحاظ سے کوڈ بھی اس طریقے سے امپلیمنٹ ہوگا, کیونکہ جو اس میں ڈفرینٹ جو ہے ایکشنز پرفارم ہوں گے, جو پروسیسنگ ہوں گی, تو اس کے لحاظ سے وہ کوڈ امپلیمنٹ ہوگا. Before loading the data from the various separated sources, all the inconsistencies are must removed and standardized the various data elements. تو سسٹم تو ہمارے پاس پورا یہ ساری انکنسسٹنسیز بیفور دا امپلیمنٹیشن آف دیٹ سسٹم, یہ ساری جو ہے ریموو کی گئی ہوتی ہیں.
جیسے یہ ہیں سبجیکٹ اکاؤنٹ، تو اس میں سیونگ اکاؤنٹ ہو گیا، چیکنگ اکاؤنٹ، لون اکاؤنٹ، یہ ملٹیپل یہ گیون ہے. تو یہ اب سارا جو ہے ایک سسٹم ہے، اکاؤنٹ ہی کی انفارمیشن ہے، مگر اکاؤنٹ کی پھر ہے ملٹیپل انفارمیشن ہے کہ اس میں کون سے ٹائپ کا اکاؤنٹ ہے اور کس کسٹمر سے اس کا بلانگ. اگر ایک کا اکاؤنٹ ہے تو یا تو وہ سیونگ پہ ہوگا یا وہ جس طرح وہ، اگر ہر ایک اپنے اپنے لحاظ سے جو ہے اس کی اپنی انفارمیشن ہوگی، مگر سارا یہ جو انفارمیشن ہے وہ اکاؤنٹ کے لحاظ سے ہوگا، اکاؤنٹ انفارمیشن آف دا سب اسپیسیفک کسٹمر. Time variant data warehouse contain historical data as well as the current values. Every data structure in the data warehouse contain the time element. اب یہ بھی ڈسکس ہم کر چکے پچھلے ویڈیوز میں بھی. ٹائم ویرینٹ کے جو جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے پاسٹ میں، تو وہ ساری انفارمیشن ود دا ڈیٹ اینڈ ٹائم، جو جس ٹائم پہ جو بھی ٹرانزیکشن ہوئی وہ ساری انفارمیشن اویلیبل ہوتی ہے ٹائم بائی ٹائم جتنی بھی ٹرانزیکشن ہوئی ہے، تو وہ ود ڈیٹ ود ٹائم سارا کچھ اویلیبل ہوتا ہے. ٹائم ویرینٹ نیچر آف دا ڈیٹا ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس کی، اس میں جو بھی ہے وہ ساری فیوچر کے یوز کے لیے اس کی انفارمیشن کی جو ہے اس ساری انفارمیشن اویلیبل ہونا مسٹ ہے. اگر ہم کسی انٹرپرائز کا دیکھیں تو اس میں ٹائم ویرینٹ کا جو ہے اس کی یہ کوالٹی اس لحاظ سے کہ اگر پچھلے سال میں اس میں بزنس میں جو لاس ہوا ہے یا پروفٹ ہوا ہے وہ کیا اس کا ریزن تھا، تو یہ ساری انفارمیشن اس لحاظ سے اگر گیون ہے تو یہ فیوچر پلاننگ کے لیے ایک انٹرپرائز کے لیے ایزی ہوگا. So allows for analysis of the past, relate information to the present and enable forecast for the future. تو یہ ساری جو ہے ٹائم ویرینٹ کا جو ہے فیچر ہے، یہ ان تینوں کے لیے جو ہے زیادہ کہ پاسٹ جو ہے پاسٹ کے لحاظ سے ہم اس کی انالیسس کریں گے، فیوچر پریزنٹ میں جو ہماری انفارمیشن وہ بھی گیون ہوگی اور ہم اس کو فیوچر فارکاسٹ کے لیے ہمارے لیے یہ ذرا یوزفل ہوگا. Non-volatile data. When the data is loaded into the data warehouse, it is neither changed nor removed. In exceptions cases, false or incorrect data inserted erroneously, even incorrectly into the data warehouse are removed. تو اگر کس طرح کسی بھی طریقے سے اگر غلط ڈیٹا انسرٹ ہوا ہے فالس وے سے، تو اس کو پھر ڈیٹا ویئر ہاؤس سے پورا اس کو ریموو کرنا ہوگا. اس کی فردر چینجز جو ہے اس میں کرنا پاسبل نہیں ہوگا اگر کوئی بھی انکریکٹ ڈیٹا انسرٹ ہوا ہے. ان آپریشنل سسٹم ڈیٹا کین بی ایڈڈ، اپڈیٹڈ اور ڈیلیٹڈ، بٹ یوزولی دا ڈیٹا ان دا ڈیٹا ویئر ہاؤس نائدر اپڈیٹڈ ناٹ ڈیلیٹڈ. تو اس سسٹم میں اگر آپریشنل ڈیٹا اس کیس میں ہم اس میں ملٹیپل یہ آپریشنس کر سکتے ہیں، مگر ڈیٹا ویئر ہاؤس میں نارملی یہ چیز ایک کام اس لیے کہ کیونکہ وہ ایک چیز پرماننٹلی سیو ہوگی، اس کو دوبارہ ہم چینج کرنا پاسبل نہیں ہوگا. ونس ڈیٹا از کیپچرڈ ان اے ڈیٹا ویئر ہاؤس، یو ڈو ناٹ رن انڈیویژول ٹرانزیکشن ٹو چینج دا ڈیٹا دیئر. اب یہاں پہ جو ہے یوزولی ڈیٹا ان ڈیٹا ویئر ہاؤس از ناٹ اپڈیٹڈ ناٹ آر ڈیلیٹڈ. تو یہاں پہ جو ہے OLTP آن لائن ٹرانسفر پروسیسنگ ڈیٹا بیس، اب یہ ہے ریڈ ہے، ایڈ ہے، چینج اینڈ ڈیلیٹ، یہ سارے آپریشنل سسٹم اپلیکیشنز ہیں اور یہ اس ڈیٹا ویئر ہاؤس پہ ساری آپریشنز جو ہے پرفارم ہوگی. ڈیسیجن سپورٹ سسٹم، اب ڈیسیجن یہ کس لحاظ سے لے گا کہ اگر وہ ریڈ ہو رہا ہے تو ریڈنگ کے لیے وہ ڈیسائیڈ کرے گا کس ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے، تو اس کی جو ہے اسپیسیفکلی اسی ڈیٹا کو وہ سرچ کرے گا. اگر ایڈ کرنا ہے تو کہاں پہ ایڈ کرنا ہے ڈیٹا، کس طرح ایڈ کرنا ہے، یا چینج کرنا ہے کس ڈیٹا کو چینج کرنا ہے، ڈیلیٹ کرنا ہے. تو یہ ڈیسیجن میکنگ کا جو پروسیس ہے وہی ڈیٹا ویئر ہاؤس میں کہ کس ڈیٹا کو ریڈ کرنا ہے، یہ سارا جو آپریشن ہے وہ کس پہ پرفارم ہوگا، جو ہے کس ڈیٹا پہ پرفارم ہونا ہوگا. تو یہ سارا ڈیسیجن ود ان دس ڈیٹا ویئر ہاؤس یہ سارا جو وہی ڈیسائیڈ کرے گا، وہاں پہ سارے اس کے مطابق کوڈنگ اور انسٹرکشنز ہوں گی. ڈیٹا گرینولیرٹی، ان این آپریشنل سسٹم ڈیٹا از kept at the lowest level of detail and usually summarized data is not stored. اب ڈیٹا جو ہے وہ کس طرح پیسز میں اویلیبل ہوتا ہے. جس طرح اگر آپ دیکھیں کسی بینک کا اکاؤنٹ ہے
تو اگر آپ دیکھیں اسٹیٹ بینک جو ہے اس میں سارے بینکس کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں. پھر اگر آپ دیکھیں آپ نے پھر اسی جو ہے بینک میں ایک بینک کا جو ہیڈ آفس اس میں ملٹیپل بینکس کے جو ہے انفارمیشن ہوتی ہیں. پھر وہ جو کسی بینک کا برانچ اس میں ایک ہی جو ہے کسٹمر کی ہر ایک کسٹمر کی جو ادھر ان کا اکاؤنٹ ہوتا ہے ان کی انفارمیشن ہوتی ہے. Data in data warehouse usually summarize data is stored. Data granularity is a data warehouse referred to the لیول آف ڈیٹیلس کہ اس میں ساری انفارمیشن اگر ایک کسٹمر کی پھر وہ انفارمیشن ہے تو پھر اس کی ساری جو ہے پوری ڈیٹیلس کہ اس کا جو ہے جتنا اس کا جو نادرا میں ریکارڈ ہوتا ہے وہ بھی ساتھ میں اور جو ریکوائرڈ انفارمیشن جو چاہیے ہوتی ہے. کیونکہ اگر دیکھیں تو بینک کا ہو گیا یا جو کوئی موبائل کمپنی ہے تو وہ جو ہے کنیکٹڈ ہوتا ہے نادرا آفس سے تاکہ اس میں ساری جو انفارمیشن ہے وہ آپ کے جو اویلیبل ہو سکتی ہیں. سو ڈیٹا ویئر ہاؤس میں جو ہے کوئی بھی انفارمیشن ہے وہ ہائی لیول آف ڈیٹیل سے لے کے لوور لیول آف ڈیٹیل تک ساری انفارمیشن وہ گیون ہوتی ہے کسی بھی چیز کی. یا کسی اگر بینک کی اگزامپل لے تو اس کسٹمر کی جو ساری انفارمیشن ہے وہ اویلیبل ہوتی ہیں. چاہے اس کا اکاؤنٹ ٹائپ ہے تو پوری ایک چیز ساری ڈیٹیلز کے ساتھ اویلیبل ہوتی ہے. ڈیٹا granularity in the data warehouse refer to the level of details. The lower the level of details, the finer the data granularity. If the stored data is of its lowest level of details, the large amount of data is stored in the data warehouse. تو جتنا زیادہ ڈیٹیل میں ڈیٹا ہوگا تو اتنی زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا اس ڈیٹا ویئر ہاؤس میں سیو ہوگا. کیونکہ جتنی زیادہ انفارمیشن گیون ہوگی اتنی زیادہ جو ہے اس میں وہ ڈیٹا ویئر ہاؤس زیادہ لوڈڈ ہوگا اس میں زیادہ اماؤنٹ آف ڈیٹا ہوگا. سو یو ول ہیو ٹو ڈیسائڈ آن دا ڈیٹا گرینولیرٹی لیول بیسڈ آن دا ڈیٹا ٹائپس اینڈ دا ایکسپیکٹڈ سسٹم پرفارمنس فار دا queries.